بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی، کچھ مال چاہیے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس اپنی شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ یہ صحابی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو، وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں، تو دیکھا کہ خادم کو، غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، بتی کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا تو تیل زیادہ جل رہا تھا۔ عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی باہر سے سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو، میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ انہوں نے سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا ہے۔ نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نمک اتنا استعمال کر لیا کہ دال لذت والی ہو گئی ہے، زیادہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میری شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ وہ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں، لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہیں، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر۔ میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے ان کے مال سے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی، تو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیاں میں تنہا کر دوں، لوگوں کے مدد کے لیے میرا مال کھلا ہوا ہے، لیکن جو تم نے دیکھا میرے گھر میں وہ میرے اپنے ضرورت کے لیے چیزیں تھی۔ خادم نے چراغ کو، بتی کو زیادہ کیا، تیل زیادہ جلتا گیا، نمک اتنا ڈال دیا کہ دال زیادہ کھائی جا رہی۔ اس بات پر میں نے غصہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر حساب لے لے، کیا عثمان تجھے اتنی ہی روشنی کی ضرورت تھی، تو نے اتنا زیادہ کیوں جلایا؟ اگر رب تبارک و تعالی حساب لے لے کہ تو نے دال جتنے پر تیرا گزر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کھایا کیوں، اس لذت بڑھ گئی تیری، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تربیت کے لیے میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے کو دینے کے لیے کبھی ڈانٹا۔ یہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے مالداری کے اوج پر پہنچ کر کے بھی کنٹرولنگ دکھایا دنیا کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت مال آ جائے تو ہمارا نہیں ہے کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ غریبوں کا کام ہے۔ اور اگر تمہارے دماغ میں ایسا ہے تو ٹھیک ہی ہے کہ اللہ غریبوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر رمضان بھیجا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ختم بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بھوک کے متعلق ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کہاں صحابہ اکرام نے اپنے گھروں میں کس طرح کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، اس وقت بھی ایک صحابی حضور کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اس وقت گھر میں اکیلی بچوں کے ساتھ، دیکھا کہ آواز نہیں نکل رہی ہے بچوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، میں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہوئی حضرت ابو ایوب کے گھر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ کی دعوت کر دی۔ صحابہ جو ساتھ میں تھے، 2 صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اتنی تھی کہ جلدی سے جلدی لپکنے کا دل کر رہا تھا، ہاتھ لگا دوں۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہے وہ کھانے کے دسترخوان پر ہاتھ رکھنا ہی چاہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں سے کہ ایک کٹوری اور ہو تو دے دو۔ سالن دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خالی کٹوری منگوائی اور اس میں سالن آدھا کیا، اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دیا اور کہا جاؤ فاطمہ کے گھر دے کر کے آؤ، پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، 8 دن ہو گئے ہیں ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، ان کے بچے اور ان کا۔ یہ کس گھرانے کی بات کر رہا ہوں؟ کیا وہ گھرانہ محتاج تھا؟
وہ گھرانہ کوئی محتاج گھرانہ ہے، پوری دنیا جن کے نام کا صدقہ کھا رہی ہے آج. اور اگر وہ چاہ لیں اللہ کی بارگاہ میں خواہش بھی کریں، روزانہ جنت سے جبرائیل ان کے لیے کھانا لے آئے. لیکن وہ گھرانہ ایسا تھا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا. یہی تو بات ہے کہ حسنین کریمین کی شجاعت کو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر جھکانے کی کوشش کی گئی تھی. ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا. کیا جھکا امام حسین کا سر؟ پوری دنیا نے دیکھا. یزید کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوئے. وجہ کیا تھی؟ تم آج بھوک سے حسین کو آزما رہے ہو، ان کی ماں تو بچپن میں بھوک کی تربیت دے چکی تھی. بچپن میں ان کو بھوک کی تربیت دی گئی ہے، بھوکا رہنے کی عادت دی گئی ہے. ارے روزے ان کے گھر کے ہیں، یہاں پر فاقہ ان کے گھر کا ہے. یہی تو بات ہے کہ آج اپنے بچوں کو اگر آپ بھوک کو برداشت کرنے کی تربیت دے دو، انشاءاللہ میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی تمہارا بچہ حرام روزی کی طرف نہیں جائے گا. وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے لذتوں کے لیے کچھ بھی کھا لے. ٹی وی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی. اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی. تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا. ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو، ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن. آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا. کیس کرنا ہے کیس کر لو. حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا. یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا. جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا. ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا. حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے. تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے. لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے. یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا. رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا. قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا. اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا. وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا. وہ کہے گا نہیں مولا، مجھے اس کی نیکیاں چاہیے. دلائی جائیں گی پوری نیکیاں. اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو. کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں گے، لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے. دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے. اسی لیے میرے عزیزو، انصاف کو پورے طور پر قائم رکھو. انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو. مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے. تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے. تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی. اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی. تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا. ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو، ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن. وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے. ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا. وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے. اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے،
کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا، باقی کو دبا دیا. یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا. قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی. کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے. یعنی جائیداد نہیں دوں گا، اس کو لکھوا لیا کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا. کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے، قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا. بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے. باپ کو بہنوں کا حق مارا جائے، کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے. ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے. حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں. یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے، جو محاورہ ہے. اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں. حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا کونوا قوامین بالقسط.